حجاج کے لیے بہت اہم ترین بات تو میدان عرفات میں حاجیوں کے کرنے کے بہت سارے کاموں سے ایک بہت بڑا کام ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے۔ ارے اللہ گردن مانگتے تو ہم گردن دینے کے لیے تیار تھے، بال نہیں دے رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ پڑھا، صحابہ کرام نے تلبیہ پڑھا اور یہ چل رہے ہیں۔ آدھے وادی عقیق جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ریاض الجنہ ہی جنت کا حصہ ہے۔ نہ وہ تو ہے ہی ہے، اس میں کون سا شک ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، 200-300 لوگوں کا 350 لوگوں کا کم و بیش جہاز حاجیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ 5-10 لوگ ہوتے ہیں جو مناسب اونچی، مردوں کی بات کر رہا ہوں، 5-10 مرد ایسے ہوتے ہیں حجاج جو ذرا مناسب اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ لیتے ہیں، باقی شرم میں رہتے ہیں۔ پڑھتے تو ہیں لیکن آہستہ آواز سے بڑی شرم آتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سفر میں عمرے کا ہو یا حج کا کوئی نہ کوئی مسائل آتے ہیں، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتموا الحج والعمرة للہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا مبارک حج ہے اس کی واقعے کی تفصیلات ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں بھی بہت سارے پوائنٹس حجاج کے لیے بھی اور غیر حجاج کے لیے، باقی لوگوں کے لیے بھی۔ یہ بیان انشاءاللہ العزیز، یہ واقعہ سننے سے، پڑھنے سے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فضائل حج میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے کو محبت کے ساتھ پڑھنے سے بہت ساری چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی کتنی قربانیاں تھیں اور کیسے کیسے چلنا تھا اور کیا کیا معاملات آپ کو پیش آئے۔ اس سے پھر ہمیں اپنا اندازہ ہوگا کہ بھئی ہمیں بھی یہ معاملات ایسے کیسے پیش آ سکتے ہیں۔ پھر بعد احکام حج وہ بھی اس میں انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کے بھیجا، اور وہ چند 100-300 یا چند 100 لوگوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ 3 احکامات نازل ہوئے۔ ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ آئندہ بیت اللہ شریف کا طواف ننگے نہیں ہوگا، یہ اعلان کرنا تھا۔ دوسرا یہ بتا دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ مومنین مشرکین جو ہیں۔ دوسری بات کیا بتا دی گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہیں یہ نجس ہیں، سراپا نجس ہیں۔ یہ 70 مرتبہ بھی نہر سے نہا کے آ جائیں نا اور خوشبو لگا لیں، ان کا عقیدہ جو ہے یہ ذہنی طور پر، عقیدے کے طور پر نجس ہیں، تو یہ آئندہ داخل نہیں ہو سکتے بیت اللہ شریف۔ اور تیسرا، ایام حج میں تبدیلی جو قریش مکہ کر دیا کرتے تھے آئندہ وہ نہیں ہوگی، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ یہ 3 اعلانات ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا امیر الحج بنا کے۔ یہ اعلانات جب پیچھے اللہ نے احکامات نازل کیے تو پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ جائیے اور اعلانات کیجیے۔ اس زمانے کے اندر یہ ان کا ایک روٹین تھی کہ جب بادشاہ خود موجود نہ ہو تو بادشاہ کا کوئی قریبی عزیز جو ہے نا، اہم آدمی، وہ آ کے پھر بادشاہ کی طرف سے اعلانات کرے۔ تو اس رواج کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے سیدہ علی کو روانہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک بات مجھے ابھی یاد آ رہی ہے، غالباً ٹھیک ہوگی، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا اونٹ دیا تھا۔ اگر کسی کو یاد ہے تو اس کو کنفرم کر دیں۔ ایسے ہی تھا؟ جزاک اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اپنی سواری دی تھی کہ آپ اس پہ جائیں۔ صحابہ کرام جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا نبی علیہ السلام سے تعلق، عشق اور محبت، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی وہ سواری قریب پہنچی ہے اگلے سواروں کے پاس، سواری کی آواز کو پہچان کر صحابہ کرام کے دل تڑپ گئے کہ اللہ کے محبوب آ گئے۔
ابھی نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں، ابھی سواری پہ سوار کو بھی نہیں دیکھا. اب اتنے سارے اونٹ ہیں لیکن ان کو صحابہ کے اونٹ کی آواز کی پہچان انداز تھا، اللہ پسند مطلب اس کی پہچان تھی. ایسا تعلق ہونا اپنے محبوب سے، اپنے شیخ سے، سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے محبت کا حق ادا کیا. خیر نبی علیہ السلام نے پہلے سال تو صدیق اکبر کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں اور کیا معاملات ہوئے کہ ایک صفائی ہو گئی، ایک انداز ہو گیا کہ آئندہ کیسے ہوگا، شرک سے بچاؤ اور فلاں فلاں معاملات سیٹل ہو گئے. اب 10 ہجری آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام اعلان، اوپن اعلان کروایا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، جو ساتھ چلنا چاہے چلے. عام اعلان تھا. اب تو تڑپ گئے نا صحابہ کے نبی علیہ السلام کی معیت میں بیت اللہ کا دیدار ہو اور اللہ کے گھر کا طواف ہو اور حج کی حاضری ہو جائے. اب جوق در جوق چلے. اور یہ آواز صرف مدینہ تک محدود نہیں رہی، مدینہ سے نکل کے ادھر مکہ، ادھر طائف، ادھر جناب نجد اور پورے عرب میں اور یمن تک پھیل گئی. جو جہاں جہاں سے آ سکتے تھے وہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرض حج ہے وہ آپ نے ایک ہی کیا ہے. کیا کہتے ہیں، مکہ مکرمہ جانے سے پہلے تو کئی دفعہ آپ حج میں جاتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن مدینہ طیبہ جانے کے بعد حج کی فرضیت کے بعد یہ پہلا حج ہے اور ایک ہی حج نبی علیہ السلام نے جو فرض ہے وہ کیا. اب عشاق تیار بھی ہیں، بیتاب بھی ہیں، چل رہے ہیں. اب جب مدینہ طیبہ سے قافلہ روانہ ہوا تو تھوڑے لوگ تھے، چند ہزار تھے. باقی لوگ راستے میں ہر منزل پہ تقریباً ملتے گئے، کارواں بڑا ہوتا گیا. کچھ لوگ مکہ بھی پہنچ کے ملے، کچھ عرفات پہنچ کے بھی ملے، اور میدان عرفات میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہو گیا. یہاں ایک پوائنٹ سمجھنے کا ہے. اگر ابھی کسی سے پوچھے نا صحابہ کرام کی تعداد کیا ہے تو ہم میں سے اکثر کہیں گے 1.25 لاکھ. ارے 1.25 لاکھ تو سب موجود تھی میدان عرفات میں. کیا پیچھے مکہ مدینہ طائف سب چھوڑ چھاڑ کے آگے ہوں گے؟ ممکن نہیں ہے نا. کیا پیچھے کو بیوی بچے عورتیں کو خاندان کا کوئی سارے آگے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو 1.25 لاکھ کی تعداد تو جو مشہور ہے وہ عرفات میں موجود تھی. تو صحابہ کرام کی تعداد اس سے زیادہ تھی. کتنی زیادہ تھی؟ مختلف اقوال ہیں، 3-4 لاکھ کے بھی ہیں. تو بہرحال تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ساتھ اس طرح شوق کے ساتھ چلے. اب کہاں سے اور کیسے سفر شروع ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 ذی القعدہ سفر شروع کیا اور ظہر کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ سے نکلے. عصر کے قریب ذوالحلیفہ پہنچ گئے. اب یار علی بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں میقات بنی ہوئی ہے، جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں سب کو نظر آتی ہے. تو وہاں جا کے نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا اور رات کو وہیں پہ اسٹے کیا. اور اس رات اگلے دن حج کے لیے روانہ ہونا ہے، مطلب آگے اور بڑھنا ہے. مدینہ سے تو روانہ ہو گئے حج کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات تمام ازواج مطہرات سے ملاقات کی. علماء نے یہاں مسئلہ لکھا ہے کہ میاں بیوی جب دونوں حج کے لیے جا رہے ہوں تو احرام پہننے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے ان کا آپس میں ملاقات کر لینا اگلے سفر میں بہت ساری قلبی اور ذہنی آسانی اور راحت اور یکسوئی کا ذریعہ بنتا ہے. نبی علیہ السلام کے ہر عمل میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. حکم ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو بہت ساری برکتیں اس میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 26 ذی الحجہ کو اگلے دن کیا کیا؟ احرام کی تیاری کی، اور احرام کی نیت کرنے سے پہلے باقاعدہ خوشبو لگائی. زریرہ یا اس طرح کے اسلام میں خوشبو والے بھائی بھی آ گئے. وہ خوشبو ہندوستان سے آئی ہوئی تھی. اس وقت پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش اور ایک دو اور ممالک جو تھے وہ بر صغیر کے، ایک ہندوستان بر صغیر میں آتے، تو ہندوستان سے وہ آئی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے وہ لگائی. تو یہاں سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ احرام سے پہلے غسل کرنا، احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا یہ سنت ہے. کنگھی وغیرہ، بال وغیرہ کرنا، بنانا، تیاری پوری کرنا نیت سے پہلے نبی علیہ السلام نے یہ کیا.
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل جو احرام کے لیے ہوتے ہیں وہ ادا کیے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ نے تلاوت کی. تو احرام کے دو جو نفل ہیں ان میں سنتوں کی جو ترتیب ہے نا، صورتوں کی ترتیب سنت کے مطابق یہ کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد. پھر نبی علیہ السلام نے کیا کیا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے نماز پڑھ لی، بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے وہاں پر اب بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے اتنی روایت بات میں نہیں ملتی، لیکن آپ نے نیت اسی وقت کی تلبیہ پڑھا. تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نبی علیہ السلام نے پڑھا. نبی علیہ السلام کے گرد چند لوگ ہوں گے نا، تھوڑے لوگ ہوں گے، انہوں نے سنا. ان صحابہ نے جو قریب کے تھے انہوں نے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ تلبیہ ادھر پڑھا. پھر نبی علیہ السلام سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے پھر پڑھا. اب اونٹنی پر سوار ہوں گے تو وہ دائرہ بڑھ گیا نا. جب آپ نے پڑھا تو کچھ اور لوگوں نے جو انہوں نے وہ نہیں سن سکے تھے یہ والا سنا تو انہوں نے کہا پہلا یہ ہے. پھر نبی علیہ السلام ایک پہاڑی بیدا پہ جب چڑھے، اترتے چڑھتے تو سفر میں چیزیں آتی ہیں نا، اس چڑھائی پہ اور اترتے ہوئے پڑھنے کا حکم ہے تلبیہ. جب آپ نے پڑھا تو وہ دائرہ اور بڑھ گیا. تو بعض صحابہ نے پہلی مرتبہ وہ سنا تو انہوں نے اپنے حساب سے روایت کی. تو تینوں روایتیں موجود ہیں. بعض روایات میں اس قسم کے اختلاف آتے ہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، علماء سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور خود مجتہد بننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آج کل سوشل میڈیا پہ سو کالڈ قسم کے بے شمار لوگ ملتے ہیں جن کا ایک اصل کام، 2 بہت ان کے کامن کام ہے. ایک کام علماء سے ہمیں دور کرنا اور علماء کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، پہلا بنیادی کام یہ ہے. دوسرا بنیادی کام ان کا کیا ہے، ہمیں عمل سے پیچھے لے آنا. علماء نے، مشائخ نے لوگوں کو بتایا یہ عمل کرو تو وہ ہر عمل کی نفی کر کے عمل سے پیچھے لے کے جا رہے ہیں. اچھا، بہرحال اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ پڑھا، صحابہ کرام نے تلبیہ پڑھا اور یہ چل رہے ہیں. آدھے وادی عقیق جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. مدینہ طیبہ میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ریاض الجنہ ہی جنت کا حصہ ہے. نہ وہ تو ہے ہی ہے، اس میں کون سا شک ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں نبی علیہ السلام کے قدم رگے اور آپ کی رہائش مسجد، وہ تو جنت ہے ہی ہے. لیکن وادی عقیق بھی ہے، کئی کیا کہتے ہیں جو مدینہ طیبہ کی وادیاں ہیں جو جنت کا حصہ ہیں. اچھا جی، نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، صحابہ کرام ہیں، ادھر سے اللہ رب العزت کو صحابہ کرام کا تلبیہ پڑھنا پسند آ گیا. جبرائیل امین کو بھیج دیا پیغام دے کے. نبی علیہ السلام کے بعد جبرائیل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہہ دیجئے یہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے کہہ دیجئے کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں. یہ فرش پر تلبیہ پڑھیں گے، عرش پر سے ان کے تلبیہ کو سنوں گا. نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو یہ بتایا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تو پھر صحابہ کرام نے خوب ذوق اور شوق سے، خوب بلند آواز سے تلبیہ پڑھا، اتنا پڑھا کہ گلے خشک ہو گئے. حج میں تلبیہ خوب کثرت سے ہونا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا، ہمارے وقت میں 200-300 لوگوں کا، 350 لوگوں کا کم و بیش جہاز حاجیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. 5-10 لوگ ہوتے ہیں جو مناسب اونچی، مردوں کی بات کر رہا ہوں، 5-10 مرد ایسے ہوتے ہیں حجاج جو ذرا مناسب اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ لیتے ہیں، باقی شرم میں رہتے ہیں. پڑھتے تو ہیں لیکن آہستہ آواز سے بڑی شرم آتی ہے. جہاں ہمیں شرم آنی چاہیے وہاں آتی نہیں، جہاں شرم نہیں آنی چاہیے وہاں بڑی شرم آتی ہے. اور کیا وجہ نہ پڑھنے کی مناسب اونچی آواز سے؟ پینے کو تو ہمیں کوک بھی چاہیے اور پیپسی بھی چاہیے اور ہر وہ چیز جو صحت کے لیے نقصان دہ اس کی ہم نے پرواہ نہیں کرنی، استعمال کر لینا. تو پھر صحابہ کرام نے خوب بلند آواز سے تلبیہ پڑھا. نبی علیہ السلام نے پہلی رات کہاں گزاری تھی؟ ذوالحلیفہ میں. یہاں سے آپ نے سفر شروع کیا، احرام باندھا، آگے چلے. اور نبی علیہ السلام نے پھر اگلا جو قیام فرمایا وہ کیا تھا؟ ارے ہاں، ایک اور بات یہاں پہ کیا ہوا تھا،
جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے ان کو بیٹا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، اور محمد بن ابو بکر ان کا نام تھا۔ خیر اب یہ سب چل رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگلی رات جو قیام کی وہ ملل ہے، ملل، وہاں پہلا پڑاؤ ڈالا۔ اچھا، نبی ازواج مطہرات کے لیے سائے دار خدا جو روٹین میں ہوتا تھا وہی تھا، اور یہاں پہ اس سے معلوم ہوا کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد محرم سائے میں بیٹھ سکتا ہے، چھت کا سایہ، خیمے کا سایہ، کوئی بھی سایہ۔ انہی واقعات سے فقہائے کرام نے، علماء نے بہترین قسم کے مسائل نکالے ہیں۔ اس وقت تو چیزیں ہو رہی تھیں، وہ تو بعد میں جب چیزوں کو جب مکمل ہو گئیں تو پھر پوری ترتیب کے ساتھ سیٹ کر دیا گیا کہ بھئی یہ ایسے کرنا ہے۔ تو یہ علماء کرام کا، فقہا کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، ہم کبھی احسان اتار نہیں سکتے۔ خیر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، تو ایک صحابی تھے انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تیزی کے ساتھ سواری کو بڑھا رہے تھے۔ درمیان میں کسی جگہ پہ یہ واقعہ بھی آیا، انجشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں عورتوں کی مہار اونٹیوں کی تھی، وہ تیزی سے جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر یہ آبگینے ہیں، قواریر، کرسٹل ہیں، ان کا خیال رکھو۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ سفر میں کمزور لوگوں کی اور عورتوں کی رعایت رکھنا یہ سنت ہے۔ ایک آدمی ہے، بڑا جوش ہے، جذبہ ہے، وہ پیدل بھی سفر کر سکتا ہے، وہ بہت قربانی دے سکتا ہے، بھائی وہ اپنے اکیلا دے سکتا ہے نا۔ اب گروپ میں 10 20 50 100 لوگ ساتھ ہیں، عورتیں بچے ساتھ ہیں، وہ ان سب کو بھی اپنے ساتھ کہے جی تم بھی اتنی قربانیاں دو، نہیں۔ تو فرمایا کہ بھئی ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرو، تو دوسروں کا خیال کرتے ہوئے چلنا یہ بھی حج کے اندر ایک ضرورت ہے۔ اچھا، قربانی کے جانور نبی علیہ السلام نے ساتھ لے لیے تھے۔ آج کل تو ایسا موقع نہیں ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام نے قربانی کے جانور ساتھ لیے تھے۔ تو پہلی منزل جو تھی ذوالحلیفہ کے بعد ملل، اور ملل کے بعد تو اگلی منزل تھی وہ تھی روحا۔ وہاں بیر روحا بھی ہے، حجاج جاتے بھی ہیں، ہم میں سے کئی گئے بھی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز بھی ادا کی۔ فرمایا کہ مجھ سے پہلے 70 انبیاء کرام نے یہاں نماز ادا کی ہے۔ بدر جاتے ہوئے بھی یہ مقام آتا ہے، اور جب نبی علیہ السلام جنگ بدر، غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے تو یہاں پہ روحا کے مقام پر ہی کچھ فیصلے ہوئے تھے، معاملات ہوئے تھے کہ کیسے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً امام مسلم کی روایت کے مطابق 36 میل دور ہے۔ کون سی جگہ؟ روحا، یہاں بیر روحا بھی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے تیسری منزل عصایا یا عصابہ وہاں پہ کی، یہ تقریباً 75 میل ہے تقریباً۔ اچھا جی، وہاں پر ایک چیز کا معلوم ہوا کہ محرم آدمی شکار نہیں کر سکتا۔ جس نے احرام باندھا ہوا ہے، نیت کی بھی شکار، بیٹا رہنے دو بس، چھوڑ، شکار نہیں کر سکتا، نہ اپنے لیے نہ شکار کر کے کسی اور کو دے سکتا ہے۔ ہاں کوئی غیر محرم ہے جو حج کے احرام میں نہیں ہے، وہ شکار کرے تو پھر کوئی بھی کھا سکتا ہے، پھر محرم بھی کھا سکتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حاجی عمرہ کرنے والا جب احرام کی پوزیشن میں آ گیا اب یہ شکار نہیں کر سکتا۔ گو آج ہمیں اس مسئلے کی ضرورت اس حساب سے نہیں رہی کہ وہ شکار کا موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں سے یہ بات ہے کہ واقعات میں سے کس طریقے سے مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چوتھی منزل تھی عرج۔ یہاں تو عجیب کام ہوا جی، بڑا ہی عجیب کام ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ایک ہی اونٹنی پہ تھا، اور اس اونٹنی کو جو دیکھ بھال کر رہے تھے وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ بھئی آپ نے ہم دونوں کا سامان کا خیال رکھنا ہے، آپ یہ اونٹنی کو سنبھالیں اور چلیں۔ اب جناب علی نبی علیہ السلام نے یہاں پڑاؤ ڈالا، بیٹھ گئے، سامان کا انتظار، تو سامان کا اونٹ ہی نہیں آ رہا۔ پریشانی، ٹھیک ٹھاک پریشانی ہوتی ہے، اپنا اٹیچی کیس گم جائے تو جدہ ایئرپورٹ پہ کئیوں کے گم جاتے ہیں، ان کے تو حواس بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں۔
کافی دیر کے بعد جناب وہ جو صدیق اکبر کا غلام آ رہا ہے تو آ رہے ہیں تو اکیلے آ رہے ہیں، روٹنے کی طرح گھوم گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کیجئے کہ حج کے سفر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ذاتی استعمال کا سامان گم گیا۔ یہ اللہ کے کام۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سفر میں عمرے کا ہو یا حج کا کوئی نہ کوئی مسائل آتے ہیں، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے۔ اس سے انسان کو ذہنی کوفت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ضرورت پوری نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے۔ انسان جتنا مرضی وی آئی پی حج کر لے، کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا، کہیں نہ کہیں رگڑا اللہ لگا کے سیدھا کر دیں گے اس کو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ ایک بہت اہم بات فرماتے تھے اگر آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، آپ اچھا حج کرے، مہنگا پیکج لے لے، نام وی آئی پی نہ لگنے دیں۔ نام وی آئی پی غلط ہے۔ اللہ نے وسائل دیے، حلال حج حلال مال سے ہوگا، سفر میں بھی حلال مال لے کے جانا ہے۔ اللہ نے حلال وسائل دیے ہوں، مال ہو، اور حلال مال سے ہم جا رہے ہیں، وسائل ہیں تو مہنگا پیکج لینا برا نہیں ہے، اس کو وی آئی پی کہنا بہت برا ہے۔ بندے اللہ سے جا رہے ہیں معافی مانگنے، تو یہ وی آئی پی بن کے جاتے ہیں۔ غلام بن کے جانا ہے، بندہ بن کے جانا ہے، وہاں عاجزی کی ضرورت ہے۔ اس لفظ سے بھی دماغ کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر نکالتے ہیں معاملات کو، یا پھر حج قبول نہیں ہوتا، ایسے ہی جاتے ہیں، گھوم پھر کے آ جاتے ہیں۔ حج مبرور پھر نہیں مل رہا ہوتا، بہت سارے اس میں الگ معاملات ہیں، ابھی ہم واقعے سے ہٹ جائیں گے۔ تو بہرحال اب نبی علیہ السلام کا سامان گم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ ایک تو یہ ملی کہ بھائی اس راستے میں کوئی نہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے، ہمیں مینٹلی اس کے لیے پریپیئر رہنا چاہیے۔ دوسرا، ایک صحابی آئے، حلوہ لے آئے، حضرت سعد آئے اور انہوں نے اپنا اونٹ پیش کر دیا، کسی نے کچھ پیش کر دیا، یہ لے لیجئے، یہ لے لیجئے، یہ لے لیجئے۔ حلوہ تو آپ نے قبول کر لیا، صدیق اکبر بڑے غصے ہو رہے تھے اور اس کو مارا بھی غلام کو، اور بڑے ناراض ہو رہے تھے۔ تو انہیں خیال نہیں کیا، اصل میں ان کو اپنے سامان کی فکر نہیں تھی، نبی علیہ السلام کی تکلیف کی فکر تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ دیکھو اللہ نے کتنا خوبصورت اور بہترین جو ہے نا وہ رزق بھیج دیا ہوا ہے، ہم اس کو کھاتے ہیں، آ جاؤ۔ ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر معاملہ نہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں، معاملہ تو اللہ کے ہاتھ۔ خیر بھی تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹنی مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی اور دونوں حضرات کا سامان مل گیا۔ تو یہ چوتھی منزل عرج میں غالباً یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک اور بات کیا پوائنٹ ملا کہ جب سفر میں کسی ساتھی کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور ہم کچھ پیش کر سکتے ہو تو ہم پیش کر دیں۔ کسی نے سواری پیش کی، کسی نے کھانا پیش کیا، تو کسی نے کوئی اور بات کی، تو سفر میں گروپ ہوتا ہے، ساتھ ہوتے ہیں، کسی کو کوئی ضرورت ہو اور ہمارے پاس آسانی ہم دے سکتے ہوں تو ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ سب ٹریننگ ہو رہی ہے نا امت کی، قیامت تک کے لیے معاملات فکس ہو گئے ہیں کہ بھئی کیسے کیسے ہوگا، تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا جی، پانچویں منزل ہے ابوا۔ مقام ابوا کون سا مقام ہے؟ ہم میں سے اکثر جانتے ہیں، وہاں کیا خاص بات ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کی قبر وہاں پر ہے۔ اچھا، ان کی قبر کہاں ہے؟ میں تو جب موقع ملتا ہے عمرے پہ تو ایک ہمارے ٹور گائیڈ ہیں، خاصے مہنگے ہیں، بڑی محنت بھی کراتے ہیں، دور دور چلا جاتا ہوں، تو شروع میں تو بی بی آمنہ کی وہ قبر جو میڈیا پہ بڑی مشہور ہے وہاں بھی جانا ہوا، لیکن کچھ عرصہ پہلے جب جانا ہوا پھر وہاں پوری ریسرچ اور جب احادیث کی پوری تفصیلات پڑھی تو ابوا کے مقام پر نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی قبر تو ہے، لیکن وہ قبر کسی پہاڑی کے اوپر تنہا اور اکیلی نہیں، وہ قبرستان کے اندر ہے۔ وہ ساری روایات انہوں نے دکھائیں اور بتائیں۔ اب ہم نے کہا جی قبرستان بتائیں کون سا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہاں تو کئی قبرستان ہیں۔ اب اس کی تحقیق نہیں ہو سکی، تو بہرحال ابوا کے مقام پہ ہم گئے، پھر وہاں ایک قلعہ تھا جس کو نبی علیہ السلام نے بعد میں فتح کیا تھا، وہاں پہ جا کے پھر ہم نے نماز ادا کی الحمدللہ۔ تو ابوا کے مقام پہ نبی علیہ السلام نے یہ 5واں پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پہ بھی ایک معاملہ ہوا، وہ بتا دوں کہ آگے چلیں؟ بتا دیں؟ ٹھیک، بتا دیں۔
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ان کا اونٹ بڑا مضبوط، بڑا بہترین اونٹ تھا، وہ بیمار ہو گیا، یعنی سواری خراب ہو گئی نا، گاڑی خراب ہونا جب اونٹ بیمار ہو گیا، اوہو عورت زیادہ ہوتا ہے نا، میرے ساتھ اب کیا ہوگا، میں پیچھے رہ جاؤں گی، میں ساتھ نہیں چل سکوں گی، اس قسم کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ لگا اب یہ میاں بیوی کی آپس میں تعلق کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام آئے، ان کو تسلیاں دیں، یعنی سفر میں کسی کو تکلیف آئے تو ساتھیوں کو چاہیے کہ تسلی دی، بیوی کو آ جائے تو خاوند کو چاہیے کہ تسلی۔ ان کے آنسو آئے، آنسو نہیں رک رہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے آنسوؤں کو پوچھا۔ بیوی کے آنسوؤں کو پوچھنا یہ تو سنت ہے، اس کو رلانا سنت نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں ایک تھوڑا سا نا معاملہ محبت میں ذرا زیادہ آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں، وہ جناب کافی انہوں نے پھر معاملہ تھوڑا سا لمبا کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو اس سے ناراضگی ہو گئی اور ان کو فیل ہو گیا کہ یہ مجھے اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ نبی علیہ السلام ناراض ہو کے پھر طرح پیچھے اٹھ کے خاموش ہو گئے۔ اب یہ پریشان ہے کہ میرا خاوند ناراض ہو گیا، میں کیا کروں؟ اب یہ سوچ رہی ہیں کہ میں اپنے خاوند کو راضی کرنے کے لیے کیا کروں۔ انہوں نے کیا کیا، یہ گئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگیں آج آنے والی رات کو نا باری میری ہے اور مجھے کسی قیمت پہ بھی گوارا نہیں کہ محبوب کے ساتھ جو وقت میرا گزرے اس کو میں قربان کروں، کسی بھی چیز کے پیچھے دوں، لیکن محبوب ہی اگر ناراض ہو تو ان کو راضی کرنے کے لیے بس ایک درخواست لے کر آئی ہوں، آج میری باری آپ لے لیجئے اور نبی علیہ السلام کو مجھ سے راضی کروائیں۔ اب یہ عائشہ تو کہتی ہیں میں تو خوش ہو گئی، اور کیا چاہیے تھا۔ اب رات کو جب ہوا تو نبی علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ ادھر تو بی بی صفیہ نہیں، بی بی عائشہ ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہوا، تمہاری تو باری تو نہیں تھی؟ تو امی عائشہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ کا فضل ہے جس پہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وجہ بتائی اور وہ معاملہ نبی علیہ السلام کا وہ سارا سیٹل نہ ہو۔ اچھا جی، یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا اتنا خیال کر رہے ہوں، پھر زندگی جنت کا نمونہ، اور اولاد کی تربیت بھی بڑی اچھی ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو اولاد بڑا اس کا فائدہ اٹھاتی ہے، یا پھر اولاد اس سے بہت زیادہ ڈپریشن میں، پریشانیوں میں جا کے نقصانات ہیں تمام صورتوں میں۔ اچھا جی، یہاں ایک واقعہ اور بھی آیا۔ نبی علیہ السلام، حضرت صفیہ کا اونٹ کیا ہو گیا تھا، بیمار۔ اسی سفر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ان کے پاس ایک اپنا اونٹ بھی تھا، ایک ایکسٹرا اونٹ بھی تھا، تو وہ دو سواریاں لے کے چل رہی تھی نا، اس میں ایک ان کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہوئے تو چل رہی تھی، ٹھیک ہے، آسانی ہے تو کوئی بات نہیں، ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ زینب، یہ جو اپنا ایکسٹرا اونٹ ہے نا، اس صفیہ کو دے دو۔ اب دیکھیں دونوں عورتیں ہیں اور سوکن ہیں، سوکن کے اندر ایک آپس میں غیرت خود بخود ہوتی ہے، وہ فطری جذبہ ہے، اور بحیثیت انسان وہ جذبات کو شریعت نے سمجھا ہے، اس کو مارا نہیں ہے، ختم نہیں کیا، اس کو کنٹرول کرنے کی بات کی ہے۔ بس اچانک ان کی زبان سے نکل گیا میں اس یہودن کو نہیں دیتی، اس یہودن کو اپنا اونٹ دے دوں۔ وہ کون تھیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، یہ یہودی خاندان سے تھی، خیبر کے سردار کی بیگم تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی، نبی علیہ السلام نے شادی کر لی۔ تو امی زینب نے جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہا یہ بہت بری بات ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے ایک باندی نبی علیہ السلام کو ہدیے میں دے دی۔ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دینا یہ بھی اچھا ہے، اور ضروری نہیں کہ بہت کوئی قیمتی آپ جا کے کوئی لاکٹ لے کر آئیں، کوئی جناب بریسلٹ لے کر آئیں، کوئی چوڑیاں بڑی کوئی لے کر آئیں، نہیں، کوئی بھی چیز، محبت کا ایک پیغام ہے نا۔ سفر سے واپسی پر
بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کر آنا سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ کچھ لے کر آیا کرو، چاہے بکری کے کھر ہی کیوں نہ ہو۔ کھر کس کام کے؟ مراد یہ تھی کہ کچھ بھی لے آؤ۔ یہ تعلق کو بڑھانے کی چیزیں ہیں، تو یہ تعلق جتنا بڑھتا رہے گا اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے آگے روانہ ہوتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر اس 5ویں منزل پہ، وہ میں نے واقعہ پہلے بیان کر دیا تھا، اس 5ویں منزل پہ ایک صحابی تھے انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں عورتوں کی سواریوں کی لگام تھی، تیز جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھہر جاؤ بھائی، یہ کرسٹل ہیں، یہ آبگینے ہیں، قواریر ہیں، ذرا نرمی والا معاملہ کر۔ یعنی کہ گروپ میں اگر کمزور لوگ ہیں تو ان کی کمزوری کو ساتھ لیتے ہوئے چلنا ہے۔ 6ٹھی منزل اصفان، یہاں پہ کیا ہوا؟ یہ مکہ مکرمہ سے بہت قریب ہے، 36 میل کے فاصلے پر۔ ان حضرت کا قبلہ ٹھیک فرما دیجیے، نماز پڑھنا ہے غالباً تو۔ اچھا جی، نبی علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے گزر رہے ہیں۔ اللہ نے دکھا دیا، اور اپنے اپنے وقت پہ یہ گزرے ہوں گے۔ یہاں پر کیا ہوا؟ حجاج کے لیے بہت اہم ترین بات، سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے درجے کے صحابی، جب نبی علیہ السلام نکلے تھے نا ہجرت کے لیے، یہ بھی 100 اونٹوں کی لالچ میں نکلے تھے کہ کوئی بھی دونوں میں سے ایک، دونوں کسی کو زندہ جیسے بھی پکڑ کے لاؤں تو 100 اونٹ مل جائیں۔ انہوں نے جناب زبردست گھڑ سوار سے گھوڑے دوڑائے، ادھر دونوں حضرات جا رہے، ان کے گھوڑا جناب پاؤں زمین میں دھس گیا۔ گھوڑے کے دھسنے کے انداز سے ان کو فوری طور پر یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے، یہ نہ گھوڑے کا قصور ہے نہ میرا قصور ہے، میں ایک ایکسپرٹ آدمی ہوں اور میرے کنٹرول سے باہر بھی نہیں ہوا گھوڑا، اور گھوڑا بھی ٹھیک ہے۔ تو اس ساری چیز سے مطلب لگ گیا۔ تو 1 دفعہ یا 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا، پھر نبی علیہ السلام سے آگے کہنے لگے اللہ کے نبی بس مجھے معاف کر دیجئے۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا تھا؟ سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا نبی علیہ السلام کی دعوت کا یقین ذرا غور کیجئے۔ ابھی جان بچانے کے لیے ہاتھ میں کچھ نہیں، کوئی حکومت نہیں، کچھ نہیں، رات کو چھپ کے نکلے مکے سے، اور ایسے غیر معروف راستے سے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ اور یقین کتنا اور ویژن کتنا بلند کہ کیا حال ہوگا۔ کسرا اس وقت اسٹیبلش بہت بڑی گورنمنٹ تھی، اس کے کنگن ہاتھ میں آ جانے کا مطلب اس حکومت کا ختم ہو جانا تھا۔ اور یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قیصر و کسرا ختم ہو گئے، تب یہ کسرا کے کنگن جب مدینہ میں آئے تو صحابہ کو تو حدیث معلوم تھی، حضرت عمر نے بلایا ان کو اور باقاعدہ کنگن پہنوائے، اور انہوں نے پھر سب کو دکھائے۔ مرد کے لیے سونے کے کنگن پہننا جائز نہیں ہے، لیکن یہ وہ بات پوری کرنے کے لیے، اس ساری نسبت کو واضح کرنے کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ والی پیشن گوئی کیا ہوئی؟ پوری ہوئی۔ کیا صرف یہی پیشن گوئی پوری ہوئی یا کوئی ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہوتی؟ ساری ہوتی ہیں، 100 میں سے 100 ساری پوری ہوتی ہیں۔ تو فرمایا نمازی کے لیے جنت ہے، بے نمازی کے لیے مسائل ہیں۔ جو غیر محرم کو دیکھے گا اس کے لیے، اور جو حفاظت کرے گا اس کے لیے فرق ہے۔ تو آپ کی ہر بات پوری ہونی ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے 7ویں منزل پہ پہنچے، اس جگہ کا نام صرف ہے۔ یہ آج کل بھی جو ہے نا، جو چیک پوائنٹ بنا ہوا ہے، نقطہ اس کو کہتے ہیں، پولیس کا جو چیک پوائنٹ ہے، یہ بالکل اسی روڈ کے اوپر ہے۔ وہاں پہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کی قبر ہے۔ گزشتہ حکومتوں میں جو سعودی عرب کی گزری ہیں گزشتہ وقت میں، تو وہ اس کو چھپاتے تھے، لیکن اب الحمدللہ جو نبی علیہ السلام کی جو آثار ہیں اور جو اس طرح کی تاریخی چیزیں، اس کو ماشاءاللہ وہ دوبارہ سے ڈیولپ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک یہاں پر ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس مقام کا نام کتابوں میں صرف لکھا ہوا ہے، آج کل نام بدل گیا۔ نبی علیہ السلام کی شادی بھی ان سے یہی ہوئی، ان کی زندگی بھی یہی گزری، اور ان کی وفات بھی یہی، قبر بھی یہی ہوئی۔
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 ذو الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور اعلیٰ مکہ سے آپ داخل ہوئے۔ اعلیٰ اونچے مکہ کو کہتے ہیں، مسفلہ نیچا والی جگہ جو پہاڑی ہے نا، تو اس طریقے سے اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک عادت یہ تھی، جب بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو پہلے باہر قیام کرتے، اور ذی طوا ایک کنواں ہے، اب وہاں آپ کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی نظر آ جاتا ہے، اس کنویں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کے پانی سے غسل فرماتے تھے، پھر جاتے تھے۔ تو حالت احرام میں غسل کرنا یہ بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام کی 2 چادریں پہننی تو اتار دیں گے تو احرام کھل جائے گا، نہیں، وہ تو اصل نیت کا کام ہے، نیت کا نام ہے۔ تو چادریں بدلنی تو نہیں چاہیے، لیکن اگر ناپاک ہو جائیں، کوئی خاص وجہ ہو تو بدلی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، نہایا بھی جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 ذو الحجہ کو جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور آپ داخل ہوتے وقت فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ دکھانے والا اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے۔ بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کو دیکھ کے دعا مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ شریف پر حاضری کے وقت، پہلی نظر کے وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ کیا مانگیں، اب یہاں پر علماء کا کام ہے، وہ سمجھاتے ہیں۔ یہی سوال ایک شخص نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کیا کہ حضرت بیت اللہ کی پہلی نظر پہ دعا قبول ہوتی ہے، کون سی میں دعا مانگوں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب پہلی نظر بیت اللہ پر پڑے تو یہ مانگ لینا، اللہ آج کے بعد میں جو بھی دعا مانگوں ساری دعائیں قبول کر لیجیے، ہمیشہ کی بکنگ، یعنی مجھے ہی مستجاب الدعوات بنا دیجیے۔ اب یہ علماء کا کام ہوتا ہے۔ اور ہاں، پہلی نظر سے مراد ہم اپنے وطن سے پہلی دفعہ آ رہے ہیں اور مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں، وہ والی پہلی نظر۔ ہر نماز کے لیے پہلی نظر والی مراد نہیں ہے، انسان وہاں پہ 15 دن مہینہ کے لیے ٹھہرا ہوا ہے، دن میں کئی دفعہ آ رہا ہے جا رہا ہے، تو ہر دفعہ کی پہلی نظر یہاں مراد نہیں ہے، اس سے مراد اپنے وطن سے پہلی نظر ہے۔ تاہم اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہر نظر کی قبول کرے، اس میں کیا ہے؟ جب بھی ہم داخل ہوں بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی کوئی بھی دعا مانگ لیں، اور دعا ہے، دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، جتنے لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا نیچے مستورات پردے میں ہیں، جو آن لائن سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، جہاں تک یہ ویڈیو کبھی پہنچے گی، سب کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو بار بار قبولیت والی حج عمرے کی حاضری عطا فرمائے۔ سب آمین کہتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں آنے کے بعد تحیۃ المسجد نہیں پڑھی، کیا کام کیا؟ حجر اسود کا استلام اور پھر طواف۔ سب سے پہلے حجر اسود کا استلام ہوا، استقبال ہوا، پھر 7 چکروں کا ایک طواف ہوا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت واجب الطواف ادا کیے، آب زمزم پیا، پھر سعی پر جانے سے پہلے، صفا مروہ پہ جانے سے پہلے 9واں استعلام کیا۔ بہت سارے حج عمرے والے 9واں استعلام کو بھول جاتے ہیں، 9واں استعلام کیا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر نبی علیہ اگر کوئی بھول گیا تو حج یا عمرہ ہو جاتا ہے۔ 9واں استعلام کیا، پھر آپ صفا پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے خوب دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور پھر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آپ نے سعی کو مکمل کیا، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ کا حج قران تھا، تو آپ نے احرام جو ہے وہ نہیں کھولا، احرام میں رہے، اور بہت سارے صحابہ کرام نے جن کا حج تمتع تھا انہوں نے احرام کھول دیا اور حلق کروایا۔ نبی علیہ السلام نے حلق والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی، قصر والوں کے لیے 1 دفعہ دعا کی۔ یہ بال دوبارہ آ جاتے ہیں، جو لوگ حلق کرواتے ہیں ان کو نبی علیہ السلام کی رحمت والی دعائیں 3 دفعہ ملتی ہیں، جو قصر کرواتے ہیں ان کو 1 دفعہ ملتی ہے۔ بہت بڑا نقصان ہے، قصر جائز ہے لیکن نقصان بہت بڑا ہے۔ 2 دفعہ کی دعائیں سے انسان محروم ہو جائے، نبی کی مقبول ترین دعاؤں سے بندہ محروم ہو جائے، ایسے بالوں کی کیا ہمیں کرنا ہے؟ پھر قصر بھی جو لوگ کرتے ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد قصر کا حکم پورا نہیں سمجھتی، اور ان کے اوپر دم واجب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں اور کمال کر رہے ہیں،
وہ کمال نہیں کر رہے، وہ نقصان کر رہے ہیں اپنا. تو بہترین بات ہے بندہ حلق ہی کروائے، اس پریشانی میں نہ جائے. قصر کروانا ہے تو اس کا پورا مسئلہ سمجھیں. کم سے کم آپ سمجھیں ایک پورنا 1 انچ کے قریب بال ہر دفعہ کاٹنے، اور پورے سر کے کم سے کم بھی چوتھائی ورنہ پورے سر کے. اب بندے کے 6 انچ بال ہوں تو 4-5 دفعہ عمرہ حج کرے گا، تو یعنی کہ ایک حج کیا 2-3 دفعہ اس نے عمرہ کیا تو تب جا کے وہ قصر کرے. جس کے بال بیچارے کے 1.5-2 انچ 3 انچ ہے، یہ قصر کہاں سے کرے گا؟ اس کے بعد اس کی اتنی گنجائش ہی نہیں ہے. تو بہرحال اس میں علماء سے سمجھ کے آسان کام، کسی بندہ مسئلے میں نہ جائے بھی بالوں کو قربان کرے. ارے اللہ گردن مانگتے تو ہم گردن دینے کے لیے تیار تھے، بال نہیں دے رہے. یہ بال کٹوانا کیا ہے؟ گویا بس سرنڈر کر دینے، اللہ میری تو گردن بھی حاضر ہے، تو نے مہربانی کر دی، گردن نہیں مانگی، بال مانگ لیے، قربان ہے. تو بالوں کو قربان کرنے کے لیے کیا نہ سوچے. نبی علیہ السلام نے پھر 4 دن یہاں پہ قیام کیا اور 8 ذو الحجہ کو مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے. اس دوران آپ نبی علیہ السلام طواف بھی فرما لیتے، اور آپ نے جو وہاں پہ خطبات ارشاد فرمائے جو آپ کے وعظ سے، اس میں علامات قیامت کو بہت تفصیل کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بیان کیا. اچھا ہاں، درمیان میں کیا ہوا، مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر، مقام صرف میں مکہ پہنچنے سے پہلے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حید آ گیا. ماہواری عورتوں کو آتی ہے. وہ رونے لگ گئی کہ میرا تو حج ضائع ہو جائے گا. اب تو ہے نا 8-10 دن اس معاملے میں، اور حج کے دن تو پیچھے 4 رہ گئے، 5 رہ گئے. تو وہ ایک دم جیسے انسان ڈی موٹیویشن ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو وہی کیفیت ان کی غالباً ہوگی کہ بس وہ تو بہت رونے لگی کہ میرا کیا بنے گا. کہنے لگی میرا تو سفر ہی بیکار ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو ساری عورتوں کو معاملہ پیش آئے گا، قیامت تک آتا رہنا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو ان کو کہا کہ آپ ساتھ چلیں. حج اللہ رب العزت نے ایسی عبادت بنائی جو سوتے ہوئے بھی ہو جاتا. حج اگر 2 رکعت کا نام ہوتا تو بہت ساری عورتیں اس دن اگر نماز نہ پڑھنی انہوں نے ہوتی تو حج ان کا نہ ہوتا. حج تو عرفات میں حاضری کا نام ہے. تو بس انہوں نے کیا کرنا ہے کہ عمرہ نہیں کرنا، عمرہ وہ بعد میں کر لیں، اور باقی سارے معاملات، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 4 سے لے کے 8 تک جو دن ہیں وہاں پہ گزارے. باہر آپ کا قیام ہوتا، آپ اندر آتے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، اس طریقے سے نمازیں بھی ہو جاتی. اب جی 8 ذو الحجہ کا دن آیا، نبی کریم، اور جمعرات کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف روانگی اختیار کی. سنت ٹائم، مسنون ٹائم، بہترین ٹائم یہی ہے کہ ظہر سے پہلے انسان مینا پہنچ جائے، اور وہاں پہنچ کر، اب یہ حج کا پہلا دن ہے، اور حج کے پہلے دن میں ایک ہی کام ہے. پہلے دن میں ایک ہی کام ہے اور کوئی کام نہیں. وہ ایک کام کیا ہے کہ 5 نمازیں مینا کے میدان میں پڑھنی ہے. اللہ خیر، بس ایک کام. تو سنت تو یہی ہے کہ انسان 8 تاریخ کو فجر کے بعد مکہ مکرمہ سے نکلے، ظہر سے پہلے مینا پہنچ جائے، اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر یہ مینا میں ادا کرے. نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور وہاں بھی آپ نے خطبہ دیا، اور صحابہ کرام کو ساتھ ساتھ، صحابہ پوچھتے رہے، سیکھتے رہے، آپ سکھاتے رہے. موجودہ کئی سالوں سے کیا ہو گیا کہ ہجوم بہت بڑھ گیا ہے. اب سعودی گورنمنٹ کی طرف سے 7 تاریخ کی رات کو ہی لے جاتے ہیں. وہ جانے کی گنجائش ہے، کوئی اتنا اس میں حرج نہیں ہو، یہ فرض واجب والا مسئلہ نہیں ہے، سنت سے ضرور دوری ہے، لیکن اتنے بڑے ہجوم میں اس کی گنجائش موجود ہے. تو 7 تاریخ کی رات کو اگر لے جائیں، 8 کی صبح میں لے جائیں، فجر کے بعد لے جائیں، پہلے لے جائیں، وہ گروپ جا رہا ہے تو ساتھ چلے جانا چاہیے، وہاں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. تو یہ علماء اس بارے میں یہ چیز بتاتے ہیں. اب مینا پہنچ گئے، حج کا پہلا دن ہے، اور مینا میں کیا کرنا ہے؟ 5 نمازیں پڑھنی، ظہر سے لے کے فجر تک. لیکن اب کیا ہو رہا ہے آج کل کہ وہ 7 کی رات کو مینا لے جاتے ہیں، اور 9 کی صبح کی بجائے گزشتہ رات یعنی 8 کی رات کو عرفات لے جاتے ہیں. سنت کیا ہے کہ 9 کی صبح فجر مینا میں پڑھیں، پھر عرفات کے لیے روانہ ہوں. تو کچھ لوگوں کو آج ایسا مل جاتا ہے، لیکن وہ بھی ان کے اختیار میں عام طور سے کم ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کو فجر سے پہلے لے جاتے ہیں، کچھ کو رات کو لے جاتے ہیں. تو اس میں بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ جا سکتے ہیں. سنت میں تب
کی ترتیب میں فرق ضرور آ رہا ہے، لیکن حج کے اندر انشاءاللہ خیر ہوگی، اور اتنے ہجوم میں بندہ انسان اللہ سے معافی بھی مانگتا رہے، وہ صدقہ بھی دے، استغفار بھی کرے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب خیر نبی علیہ السلام کی جو ترتیب تھی، 8 تاریخ کو آپ نے مینا پہنچے، 5 نمازیں ادا کی، 9 تاریخ کی صبح آپ فجر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد روانہ ہوئے اور زوال سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں خوب دعائیں مانگی، گھنٹوں دعائیں مانگی، اور ایک صحابیہ تھی، انہوں نے نبی علیہ السلام کو دودھ بھیجا۔ دودھ کیوں بھیجا؟ کہ معلوم ہو جائے کہ آج آپ کا روزہ ہے کہ نہیں۔ پانی بھیج کے بھی تو معلوم ہو سکتا تھا۔ پانی کو انکار کرنے کی گنجائش ہے، دودھ کو انکار کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ حکمت بری بات یہ کی کہ نبی علیہ السلام کو دودھ کا پیالہ بھیجا کہ اس کو انکار اسی صورت میں ہوگا جب آقا کا روزہ ہوگا۔ جب روزہ نہیں ہوگا تو انکار نہیں ہو سکتا، تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ حج کرنے والا میدان عرفات میں روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ جو غیر حاجی ہیں وہ تو 9 تاریخ کا روزہ رکھیں، لیکن جو وہاں میدان میں عرفات میں موجود ہے حج کے لیے، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ اور اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سب کے جو موجود امت کے لوگ تھے سب کے سامنے پیا، تو ہر ایک نے دیکھ بھی لیا ہے، اس میں کوئی بات بھی نہیں۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ تھی جنہوں نے یہ حکمت کے ساتھ لوگوں کے لیے آسانی کر دی۔ مینا عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر دونوں نمازیں جمع کی، اور آج بھی وہاں جمع ہوتی ہیں۔ تو میدان عرفات میں ظہر اور عصر آپ نے ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں ادا کی۔ اب اس میں احناف کا طریقہ کیا ہے؟ باقاعدہ شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی طرف سے یہ باتیں لے کر آتے۔ تمام فقہائے کرام جن کی جو بات ہوتی ہے پیچھے کو قرآن اور حدیث کو مضبوط دلیل ہوتی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کے وقت میں اپنے اپنے خیموں میں جماعت کرا لیں، بس۔ ہاں، جو لوگ مسجد نمرہ چلے جائیں اور وہاں خطبہ سنیں اور وہاں دونوں نمازوں کو جمع کریں تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ ٹھیک ہے وہ وہاں جا کے کر لیں، لیکن اس سے منع کیا جاتا ہے کہ آنا جانا ایک بہت مشقت کا کام ہے، یہ انتہائی قیمتی وقت ہے، دعائیں کرنے کا وقت ہے، تو یہ آنے جانے میں نہیں گزارنا چاہیے۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب تک امت کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ یہاں پر عرفات کے میدان میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا کہ پوری امت کی مغفرت کرتا ہوں سوائے ظالموں کے۔ نبی علیہ السلام نے ایک عرض کیا، اللہ آپشن دی، اللہ تو تیرے خزانے تو بہت بڑے ہیں نا، ظالموں کو بھی تو معاف کر دے اور مظلوموں کو اپنی طرف سے اتنا عطا کر دے کہ وہ خود ان کا کام پورا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے رحمت اللہ عالمین نے ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی آسانی کی۔ بہرحال عرفات کے میدان میں یہ دعا اس طریقے سے قبول نہیں ہوئی، اور میدان عرفات میں وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس وقت یہ وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کے نزول کا وہ جو تلقی وحی ہے نا، ریسیپشن آف وحی، اس پیغام کا وصول کرنا، وہ اتنا انا سنلقی علیک کیا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورہ مزمل کی آیت ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اس کے ثقل میں یہ ظاہری بھی تھا کہ اونٹنی، نبی علیہ السلام کی اونٹنی عرب کی طاقتور ترین اونٹنیوں میں سے تھی، تیز ترین اونٹنیوں میں سے تھی، وہ بھی بیٹھ جاتی تھی اور لگتا تھا کہ اسے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو نبی علیہ السلام کے اوپر کتنا اس کا جو ہے نا وہ شدت ہوتی ہوگی۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے جو ہے نا پھر یہ آیت سب کو بتائی، اور یہ عرفات کا دن صحابہ نے آ کے پوچھا کہ حج کیا ہے؟ ایک جماعت آئی تھی نجد کے علاقے کی، براہ راست وہ عرفات میں پہنچی تھی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ حج کیا ہے؟ فرمایا کہ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے، جو عرفہ میں آ گیا اس کا حج ہو گیا۔ الحمدللہ، تو یہ بڑی نعمت ہے جن لوگوں کو بھی ملتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ اب نبی علیہ السلام مغرب تک رکے، نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز ادا نہیں کی،
ایک صحابی سفر میں ساتھ تھے، انہوں نے کئی دفعہ یاد بھی کرایا اللہ کے نبی مغرب، آپ چلتے رہے پھر ایک جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں مزدلفہ کے قریب رکے، سواری سے اترے اور پیشاب کیا اور وضو آپ کو کروایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جب بھی گزرتے تقریباً ان کی یہی عادت تھی کہ سواری کو روک کے وہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے، اور کبھی قضاء حاجت کی ضرورت نہ ہوتی تب بھی بیٹھ جاتے کہ میرے محبوب نے ایسے کیا۔ اس کے بعد یہ لوگ پھر آگے بڑھتے چلے گئے، اور حضرت اسامہ نے وضو کے بعد نبی علیہ السلام کو نماز کی یاد دہانی کروائی، آپ نے وہاں نماز نہ پڑھی، مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے وقت میں پہلے مغرب اور پھر عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، اور وہ جو مغرب تھی وہ قضا نہیں تھی۔ اب حج سے کے ان اعمال سے معلوم ہو رہا ہے کہ عقل کا معاملہ نہیں ہے، حکم جو آ جائے۔ اگر کوئی میدان عرفات میں مغرب کی نماز کو حاجی صاحب پڑھ لیں تو گناہ گار ہوں گے۔ میدان عرفات سے کوئی حاجی صاحب ہیلی کاپٹر میں بیٹھے اور 10 منٹ میں مزدلفہ اتر جائیں، عشاء کا وقت داخل نہیں ہوا، مغرب کا وقت چل رہا ہے، وہ مغرب پڑھ لیں تو بھی نہیں ہوگی۔ آج کیا حکم ہے رب کا؟ جس پروردگار نے کہا کہ مغرب کے وقت میں پڑھو، عشاء کے وقت میں پڑھو، اسی پروردگار کا حکم آج کے دن کے لیے صرف یہ ہے حاجی کے لیے کہ آپ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب ادا کریں، وہ قضا نہیں ہے، وہ ادا ہے، پھر عشاء بھی ادا کریں، وہ بھی ادا ہے۔ جیسا حکم ہے وہ پورا کرنا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، دعائیں مانگی، اور آپ نے رات کو بعض روایت میں کہ آپ نے آرام فرمایا، اور بعض میں ہے کہ کچھ عبادت بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے سواری میں بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ، نوجوان تھے۔ کسی نوجوان خاتون نے آ کے کوئی مسئلہ پوچھا، ان کی نگاہ ادھر پڑنے لگی، نبی علیہ السلام نے ان کے سر کو دوسری طرف گھما دیا، فرمایا آج عرفات کے دن جو اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچا لے، کانوں کو جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ تو میدان عرفات میں حاجیوں کے کرنے کے بہت سارے کاموں سے ایک بہت بڑا کام ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے۔ موبائل اس دن استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے آج بہت سارے گروپس میں پردے کی کوئی پابندی نہیں ہے، ایسے بہن بھائی چل کے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی بہن بھائی والا تعلق شریعت میں نہیں ہے، اور بدنظری ہو رہی ہوتی ہے، اور سب اپنے آپ کو حاجی بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، نقصان کے سودے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنی آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میری والدہ بہت بوڑھی ہیں، کیا ان کی طرف سے میں حج کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ اگر ان کے اوپر کوئی قرضہ ہوتا تو ادا کر سکے؟ جی۔ کہا پھر حج بدل کرو۔ اس طرح خاتون نے بھی پوچھا اپنے مرحوم والد کے لیے کہ میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ تو فرمایا کہ ہاں کر سکتی۔ تو حج بدل کا معاملہ بھی یہاں پہ آ گیا۔ مزدلفہ کا واجب وقت کون سا ہے؟ وہ ہے طلوع صبح صادق کے بعد۔ رات وہاں گزارنا سنت ہے، لیکن جو واجب وقت ہے وہ طلوع صبح صادق کے بعد، یعنی فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد، وہ مانگنے کا وقت ہے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک یار غار ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مسکراتے ہوئے جب دیکھا تو عرض کیا اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، لیکن ابھی کوئی ایسا موقع محسوس نہیں ہو رہا مسکراہٹ کا، تو کوئی خیریت مطلب اگر معلوم ہو جائے۔ ادب کے ساتھ عرض کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ابو بکر عرفات میں دعائیں کی تھی اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ نے کہا تھا امت کے ظالم کی میں مغفرت نہیں کرتا، باقی کی کر دی۔ تو میں نے اللہ کو کہا اللہ مظلوم کو تو اتنا دے دے، اتنا دے دے، اتنا دے دے کہ وہ راضی ہو جائے، ظالم کی بھی تو مغفرت فرما دے، تیرے رحمت کے خزانے تو بڑے ہیں۔ دیکھ کر آئے تھے نا عرف، جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تھا نا معراج میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر آ چکے تھے، انہیں پتہ ہے اللہ بہت کچھ ہے آپ کے پاس، مہربانی فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی آج قبول کر لیا ہے جو عرفات میں قبول نہ ہوئی تھی، مزدلفہ میں آج قبول ہو گئی ہے، اور اللہ کا پیغام آیا کہ ظالم کی بھی مغفرت۔ جب یہ پیغام آیا تو میں نے شیطان کو دیکھا، شیطان کو بھی پتہ لگ گیا تھا، تو باویلا کرنے لگا، اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگا، شور مچانے لگا کہ میں نے اتنی محنت سے اتنے سے گناہ کروائے، یہ حج کرنے آئے اور حج مبرور سنت کے مطابق کر لیا، حج گناہ معاف ہو گئے، تو میری تو ساری محنت ضائع چلی گئی۔ تو شیطان کی اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے مسکراہٹ ہے۔
اچھا، حج کی وجہ سے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا حق بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تو حقوق العباد جو ادا کرنے والے ہیں وہ کرنے ہوں گے۔ اسی طرح نماز روزہ کسی کے اگر باقی ہے، کسی کی قضا نمازیں باقی ہیں، تو اس میں دو گناہ ہیں، ایک نماز قضا کرنے کا اور اس کو لوٹانا۔ تو جو قضا کرنے کا تھا وہ معاف ہو جائے گا، لیکن لوٹانا ضروری ہے، وہ ادا کرنا ہوگا۔ کسی کے پیسے دینے وہ واپس لوٹانے ہوں گے۔ تاخیر جو کی یا اس میں خرابی کی کسی بھی لہجے سے یا معاملات میں، انشاءاللہ تعالی وہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن جو حقوق ہیں، حقوق اللہ یا حقوق العباد، ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے جب منی سے نکلے، مزدلفہ سے نکلے، تو کس وقت نکلے؟ قریش مکہ دیر سے نکلتے تھے، جب سامنے جو پہاڑی ہے سبیر، اس پہ سورج کی روشنی آ جاتی تب نکلتے تھے۔ نبی علیہ السلام جلدی نکلے، آپ کے ساتھ امت کی بہترین جماعت ساتھ ہے، آپ پوری امت کو قیامت تک کے لیے پیغام دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ وہ دیر سے نکلتے تو تم جلدی نکلو۔ اب یہ کتنی باریک سی بات ہے، اس میں کیا ہے 10 منٹ بعد نکل جائے یا پہلے نکل جائے؟ یہ لیسن دیا، یہ سبق دے دیا کہ غیروں کی مشابہت کبھی کہیں وہ گوارا نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام جب حج کے لیے آئے تھے تو قریش مکہ بعد یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید نبی علیہ السلام میدان عرفات نہ جائیں، کیونکہ قریشی لوگ عرفات نہیں جاتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جاتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے، چونکہ وہ باہر ہے اور ہم قریشی ہیں اور ہم حرم کے لوگ ہیں، تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم کیوں اعلیٰ سے ادنا جگہ پہ جائیں، حرم کی جگہ زیادہ اعلیٰ ہے۔ تو انہوں نے اپنے دماغ سے، ایک اپنی لاجک سے فضول قسم کی بات کر لی۔ آج کل بھی ایسے بڑے دانشور ملتے ہیں، بھئی اللہ کا حکم اعلیٰ ہے، میدان عرفات اگر حرم میں نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ 9 تاریخ کو حرم سے نکل کر عرفات پہنچنے کا حکم ہے، یہاں دانشوری نہیں چلتی۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید نبی علیہ السلام چونکہ قریشی ہیں اور وہ اپنے قبیلے کے، خاندان کے اس معاملے کو باقی رکھیں گے، لیکن نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح کرتے تھے ویسے ہی۔ تو ان باتوں سے کیا پتہ لگا کہ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور مشرکین کی مخالفت، غیروں کی مخالفت بڑی ضروری ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام اب جب مزدلفہ سے نکلے تو کہاں آئے؟ منی۔ ابھی حج کا تیسرا دن ہے، کیا کام کرنے تھے؟ نبی علیہ السلام نے کیا کام کیے؟ سب سے پہلے تو جمرہ عقبہ، جسے بڑا شیطان کہتے ہیں، 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنا، اگر کوئی آدمی ایک ہاتھ میں 7 لے کے اکٹھی مار دے تو یہ نہیں ہوں گی، ایک ایک کر کے مارنی ہے، اور ایک ایک کر کے پھینکنی بھی نہیں ہے، مارنی ہے۔ 7 کنکریاں نبی علیہ السلام نے ماری۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے قربانی کی۔ قربانی کیسے کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ ایک کے ساتھ سے ہوتی، اتنی عظیم قربانی دی، کیونکہ تلبیہ اللہ کو بہت پسند ہے اور قربانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو تلبیہ بھی خوب پڑھا، قربانی بھی خوب کی۔ اس دن خون کا بہائے جانا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس دن کوئی اور عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ کو جو قربانی کا ہے۔ تو قربانی والے دن آقا نے 100 اونٹ قربان کی، 63 اپنے مبارک ہاتھوں سے، 37 حضرت علی کے ہاتھوں سے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ خنجر یا چھری، جو بھی چیزیں نحر کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں وہ اوزار ہے۔ اونٹ آ رہے ہیں 7 کر کے غالباً۔ اب وہ 7 اونٹ یا 9 اونٹ جو بھی ہے، جو 7 اونٹ آئے، اب وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ چھری نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، تو وہ ایک دوسرے سے آگے گردنیں بڑھانے کی کوشش کرتے کہ پہلے میں۔ جانور بھی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے قربان ہونا پسند کرتے، کاش ہم بھی نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو 63 آپ نے قربان کیے، 37 حضرت علی نے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ کسی کو نائب بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ نائب صحیح العقیدہ ہو۔ بقرعید کے موقع پہ جانور پہ چھری خود پھیر دیں، ذبح کوئی بھی کرتے رہے، سب سے آسان کام ہے، سنت بھی پوری ہوتی ہے، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی۔ ورنہ اگر کوئی غلط عقیدے والا بندہ، کوئی جناب عیسائی بھی پھر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب جب 100 اونٹ ذبح ہو گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی لے کے اس کو ایک شوربے میں ڈال دو، تاکہ ہر اونٹ کو سعادت مل جائے کہ نبی علیہ السلام نے نوش فرمائے۔ اور باقی کہا کہ سب کے لیے یہ جو اس کو لے کے جانا چاہے، جتنا استعمال کرنا چاہے، تو پھر وہ سب میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروایا،
2-3 نام آتے ہیں، معمر بن عبداللہ کا بھی نام آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ کا نام بھی آتا ہے. بہرحال آپ نے حلق کروایا، اور حلق کروانے کے بعد اپنے سارے بال صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے، اور ناخن جو کٹوائے وہ بھی تقسیم کر دیے. اصل میں یہ حجۃ الوداع ہے، اور اس میں پورے حج میں آپ نے جگہ جگہ ایسا انداز اختیار کیا کہ جس میں آپ یہ میسج دے رہے تھے کہ شاید ہماری تمہاری دوبارہ ملاقات نہ ہو. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں کو تسلی ہو جائے تو یہ چیزیں آپ نے ان کو دے دی کہ اب وقت تو قریب آ گیا. پھر نبی علیہ السلام اس کے بعد طواف زیارت کے لیے آئے. پہلے آپ نے رمی کی، پھر قربانی، پھر حلق. نبی علیہ السلام نے بھی جو عمل کیا وہ یہی ہے. قرآن مجید کے اندر جو آیت ہے اس میں بھی یہی ترتیب ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کے اندر ترتیب واجب ہے. پھر نبی علیہ السلام طواف زیارت کے لیے آئے، آپ نے طواف زیارت کیا، اور پھر آب زمزم جب پیا تو آب زمزم پینے میں آپ نے ایک اور امت پر رحمت فرما دی. واپسی کا وقت قریب ہے نا، تو امت پر رحمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کل کی بات ہے، آج اکیڈمی میں حضرت جی تشریف لائے ہوئے تھے، جانشین جو ہیں حضرت صاحب دادا حبیب اللہ احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، تو بات ہو رہی تھی. تو اس محفل میں ایک بات کہنے لگے، فرمایا کہ اللہ والوں کی جو آخری دن ہوتے ہیں نا، آخری عمر کا حصہ ہوتا ہے، یہ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے. حضرت مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ فرماتے تھے کہ اب تو میرے الٹے کام بھی اللہ سیدھے کر دیتے، اگر کوئی کام اس سے الٹا بھی ہو جائے اللہ اس کو بھی سیدھا کر دیتے. تو فرماتے تھے حضرت، کل انہوں نے بتایا حضرت صاحبزادہ صاحب نے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے آخری وقت میں ہم کسی دعا کا کہتے تھے نا، تو ہم یوں نہیں کہتے تھے کہ ابو جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، یہ کام ہمارے لیے اچھا ہو تو بہتر ہے تو ہو جائے ورنہ نہ ہو، جیسے ایک عام انداز ہے ادب کا. تو ہم کہتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا مانگے، اللہ ہمارے لیے اسی کام میں خیر ڈال دیں، اور وہ ہو جاتی تھی. یہ معاملات ہی کچھ اور ہیں، یہ معاملات ہی کچھ اور ہیں. تو بزرگوں کے کہ آخری وقت کے آخری سالوں کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ بہت نرمی اور رحمت کے ہوتے ہیں. بہت تبدیلی آتی ہے جوانی کے اندر، اور معاملہ ہوتا ہے اس وقت میں بہت زیادہ ایک نرمی ہوتی ہے. عام طور سے ہمارے مشائخ میں یہ چیز رہی ہے. جو جوانی میں بیعت ہوتے ہیں ان کو رگڑے زیادہ لگے ہوتے ہیں، جو بڑھاپے میں بیعت ہوتے ہیں ان کے ساتھ نرمی چل رہی ہوتی ہے. یہ مشائخ میں ہوتا ہے. اچھا، اب نبی علیہ السلام کا آخری یہ سفر ہے، آپ کو معلوم بھی ہے اور آپ بار بار اشارہ بھی دے رہے ہیں. آپ نے آب زمزم جب پیا، پینے کے بعد بچا ہوا واپس اس میں ڈال دیا کہ میری امت کو قیامت تک میرا بچا ہوا آب زمزم پینے کی سعادت ملتی رہے. تو آب زمزم جب ہم پئیں، ایک تو خود بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر یہ بھی سوچ کے کہ اس پہ نبی علیہ السلام نے اپنا بچا ہوا پانی واپس ڈال دیا تھا. ہمارے یہاں اس کو ایک لفظ بولتے ہیں نا، یہاں مجھے بولنا اچھا نہیں لگ رہا، تو یہاں مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو نبی علیہ السلام نے اپنا بچا ہوا پانی واپس ڈال دیا، تو وہ پانی پی رہے ہیں تو اس سے ذرا کیفیت بڑھ جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے آب زمزم پیا. اچھا جی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن رمی فرمائی. یہ تو پہلا دن تھا نا، صرف پہلے والے کو کی. پھر 11، 12 اور 13 تینوں دن زوال کے بعد، 11، 12 اور 13 تینوں دن زوال کے بعد نبی علیہ السلام نے رمی کی. کس انداز سے کی؟ پہلا، دوسرا اور آخری تیسرا. پہلے دونوں کے بعد دعا مانگی اور تیسرے کے بعد دعا نہ مانگی. 11، 12، 13 تینوں دن تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری، پہلے اور دوسرے کے بعد دعا مانگی، آخری کے بعد دعا نہ مانگی. یہ سنت ہے. آج جو جائیں اگر ان کو پہلے اور دوسرے کے بعد دعا مانگنے کا موقع نہ ملے تو تیسرے پہ پھر بھی نہیں مانگنی، تیسرے پہ نہ مانگے، ورنہ موقع جو دیر سے جاتے ہیں ان کو مل جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے شیطان کے اوپر کنکری مارنے کا جو ثواب ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ ہر کنکری کے بدلے انسان کا وہ بڑا گناہ معاف ہوتا ہے، اگر وہ معاف نہ ہوتا تو وہ اکیلا ہی جہنم میں پھینک دیے ڈلوائے جانے کے قابل تھا. وہ ایک اکیلا اتنا بڑا گناہ کہ باقی زندگی ادھر اس کو ڈالو جہنم میں. تو ہر کنکری پہ یہ گناہ معاف ہوتا ہے. تو 70 کنکریوں کا موقع ہوتا ہے. 7 پہلے دن، 11، 12 کو 21، یہ 49 ہو جاتی ہیں،
اور 12 کو کوئی واپس چلے جائے اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن جو رک جائے، جو اور ایک دن مزید رکے، تو مزید 21 ایسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں انسان رک سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ رکتے ہیں اور کچھ نہیں بھی رکتے۔ خیر نبی علیہ السلام نے تو بھائی تینوں دن رمی کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 13 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کہاں آئے؟ وادی محصب، آج اس کا نام ہے المعابدہ۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں پڑھی۔ وہاں پہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جب نبی علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا وہ سوشل بائیکاٹ کیا تھا شیخ ابی طالب میں 3 سال کا، اس وقت اس کے بارے میں جو مشورہ ہوا تھا وہ اس جگہ پہ قریش مکہ نے کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام آج اتنی بڑی تعداد کے ساتھ یہاں اتنا کھلا وقت آپ نے گزارا کہ ایک وہ وقت تھا جب یہاں ہمارے لیے پلاننگز ہو رہی تھیں، اور آج اللہ نے اتنی اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، تو اس اعتبار سے نبی علیہ السلام نے پھر وہاں پہ وقت گزارا۔ الحمدللہ مجھے بھی وہاں جانے کا موقع ملا۔ تو بہرحال اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمانے لگیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ پاک ہو گئی تھیں تو اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ آپ جائیے۔ نبی علیہ السلام نے عائشہ کو فرمایا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ جائیں، اور مسجد عائشہ اس زمانے میں تو نہیں تھی، تنعیم اس جگہ کا اصل نام ہے، وہاں جائیں اور وہاں سے 2 رکعت پڑھ کے احرام باندھ کے عمرہ ادا کر لیں۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ نے پوری امت کے لیے مسئلہ بھی آسان کر دیا۔ بہت سے لوگ پریشان کرتے ہیں کہ وہاں جا کے عمرہ نہیں ہوتا، غلط بات ہے، بالکل ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے۔ 1400 سال سے 24 گھنٹے ہو رہا ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان آگے کرتے ہیں، صرف بر صغیر کے نہیں کرتے، افریقہ سے بھی آئے ہوتے ہیں، یورپ کے بھی آئے ہوتے ہیں۔ جو بدعات ہوتی ہیں نا وہ علاقائی ہوتی ہیں، جو سنتیں ہوتی ہیں وہ آفاقی ہوتی ہیں، تو ساری دنیا کے مسلمان کہہ رہے ہیں، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں ایک اور خاتون، ایک اور ام المومنین تھی، غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، غالباً ان کو حیض شروع ہو گیا، ان کے ماہواری شروع ہو گئی۔ امی عائشہ کی پہلے ہوئی تو فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں، عورت پورا عمرہ کرے، نہیں کہ سوری پورا حج ادا کرے، سارے ارکان ادا کرے، بعد میں عمرہ کر لے، جیسے امی عائشہ کو بھیج دیا۔ اب غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ایام شروع ہو گئے۔ اب وہ پریشان ہو گئیں کہ طواف وداع کرنا ہے، وہ واجب ہے، وہ کیسے اب کیا جائے؟ تو فرمایا کہ اس معاملے میں اگر عورت آ جاتی ہے تو اس کے اوپر اس وجہ سے طواف وداع ساقط ہو جائے گا، باقی اس کا کام ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ واجب ہے۔ تو یہ مسائل پھر ساتھ ساتھ چلتے چلے آئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جناب روانہ ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف۔ تو واپسی میں ایک جگہ نبی علیہ السلام رکے، اس کا نام ہے غدیر خم۔ وہاں نبی علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مناقب خوب بیان فرمائے۔ ہوا کیا تھا؟ اگر پورے واقعے کو صحیح سمجھا جائے تو کسی قسم کا کوئی اختلاف یا خرابی ہے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں چلے تھے، یہ یمن سے آئے تھے، اور یمن میں قاضی بنے تھے، آپ نے کچھ فیصلے کیے تھے، تو وہاں کچھ لوگوں کو آپ کے فیصلوں پہ اختلاف تھا، جو باقاعدہ انہوں نے آ کر دوران حج نبی علیہ السلام کو کہہ بھی دیا۔ اب یہ وہ جگہ تھی کہ یمن والوں نے اپنے رخ پہ ہونا تھا، مدینے والوں نے اپنے رخ پہ ہونا تھا، یہ وہ مقام تھا۔ اگر یمن کا راستہ پہلے جدا ہو رہا ہوتا تو وہ مقام ہوتا، کوئی اور ہوتا تو وہ ہوتا، یہ مقام ایسا تھا جہاں اہل یمن نے اب رخصت لینی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت پھر فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پورے مناقب ارشاد فرمائے، پوری وضاحت کی تاکہ ان تمام لوگوں کے دل بالکل صاف ہو جائیں، تو ان کو بالکل کلیئر کر دیا آپ نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 2 طریقے کے لوگ تباہ ہوں گے، ایک جو مجھے میری حیثیت سے بہت زیادہ بڑھا دیں گے، اور ایک جو مجھے میری حیثیت سے بہت کم کر دیں گے۔ کچھ محبت میں آگے بڑھ جائیں گے، کچھ نفرت میں بہت آگے بڑھ جائیں گے، تباہ دونوں ہو جائیں گے۔ تو تمام صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ طیبہ واپس پہنچ رہے تھے تو راستے میں ایک خاتون آئی، پوچھا اے اللہ کے نبی، یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کی طرف سے بھی حج عمرہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا حج ہو سکتا ہے، عمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ حج کا ذکر تھا، ثواب والدین کو ملے گا، تو معلوم یہاں سے ہوا کہ نابالغ اگر حج عمرہ کرتے تو ہو جائے گا، لیکن جو فرض حج ہے وہ بالغ ہونے سے پہلے ادا نہیں ہوگا۔ ایک اور خاتون آئی، انہوں نے تو ہم سب کا مسئلہ قیامت تک کے لیے آسان کر دیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، آمین کہہ دے۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کا سفر ہم نے کچھ سن تو لیا ہے لیکن نصیب تو نہیں ہوا نا ہمیں ساتھ۔ ایک صحابی نے کہا، صحابیہ نے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ حج کیسے ملے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرے گا گویا ایسا ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو رمضان المبارک میں عمرہ کرنا، 14 سال سے امت ذوق و شوق سے رمضان میں عمرہ کرتی چلی آ رہی ہے، تو رمضان کا عمرہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کے سفر کی مانند ہے، اتنا بڑا اس کا اجر اور ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، میں دعا کر رہا ہوں پھر دوبارہ ہم سب لوگ آمین کہہ دیں، اس کے اوپر دعا تو کرنے دیں۔ اے اللہ، ہم سب کو جو یہاں موجود ہیں، جو نیچے مستورات پردے میں بیٹھی ہیں، جو کہ آن لائن سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، جہاں تک جب بھی پہنچے، اللہ ہم سب کو حج مبرور بھی عطا فرما دیجئے اور رمضان کا عمرہ بھی عطا فرما دیجئے، اور حرمین شریفین کے دروازوں کو ہمارے لیے ہماری موت تک عافیت کے ساتھ کھول دیجئے۔ وہ جو کتاب کہہ رہے تھے نا، یہاں لکھا ہوا واقعہ، معذرت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 80-82 دن، تقریباً 2 ماہ کچھ عرصہ آپ رہے، دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول بنے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی سنت کے مطابق پہلے سال حضرت عمر کو امیر الحج بنا کے بھیجا، اور اگلے سال خود امیر الحج بن کے گئے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے سال خود نہیں گئے تھے نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت عمر خلیفہ ثالث ہوئے۔ خلافت کے پہلے سال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو نائب بنا کے بھیجا، اور اگلے سال سے پھر خود گئے، اور ریگولر جاتے رہے، آخر تک جاتے رہے۔ جب یہ شہید ہو گئے، ان کے بعد تیسرے خلیفہ کون بنے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب بنے تو انہوں نے بھی پہلے سال حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو رضی اللہ عنہ امیر الحج بنا کے بھیجا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں خود جاتے رہے، اور تقریباً 11 سال ریگولر آپ خود تشریف لے جاتے رہے، حتیٰ کہ جس سال وہ محصور کر دیے گئے، حج ہی کا موقع تھا، اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کے انہوں نے بھیجا تھا۔ اور بعد میں سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار جب وہ خلیفہ بنے تو وہ حالات ایسے آ گئے کہ وہ خلافت کے زمانے میں حج پہ نہ جا سکے، تاہم اس سے پہلے کثرت کے ساتھ حج پر جاتے رہے۔ امہات المومنین خوب کثرت کے ساتھ جاتی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو اپنا آخری حج تھا، اس میں خاص طور سے تمام امہات المومنین کو وہ حج پہ لے کے گئے پورے اہتمام کے ساتھ۔ یہ جو آخری بات بیان کی ہے وہ کیوں؟ کثرت حج اور عمرہ یہ محبوب ہے۔ بہت سے لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کا عمل سامنے آ گیا تو عبادت کی کثرت یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوان، ایک بات اور بھی آ گئی جی، پھر یہ بات بڑی پیاری یاد آ گئی ہے تو سن لیجئے۔ پھر آج وقت تو زیادہ لگ گیا لیکن کوئی بات نہیں۔ ایسے بھی رمضان کے بعد پہلی دفعہ اتوار کو میں یہاں بیٹھ سکا ہوں، سفر در سفر تھے ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرما لے اپنے فضل سے۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں نا تو جہاں ہم گناہ کرتے ہیں وہ زمین، وہ چیزیں اس کی گواہ بن جاتی ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے گناہوں کے گواہ تو کئی ہو جاتے ہیں۔ تلبیہ، حج اور عمرہ کرنے والا احرام کی نیت کرنے کے بعد جب تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ پڑھا اس کے پڑھنے کے بعد جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، شجر اور حجر، سارے درخت اور پتھر، یہ در و دیوار پتھر میں نا، پتھروں کے، یہ بھی پڑھتے ہیں، کرتے کرتے پوری زمین کا سرکل پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک خوبصورت نقطہ کیا ہے؟ اگر ہمارے گناہوں کے اوپر گواہ بہت سے شجر و حجر ہیں تو ہم حج عمرے کے عمرے میں جب جائیں تو تلبیہ شوق سے پڑھیں تاکہ ہمارے نیکی کے گواہ بھی وہ بنے۔